بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، اور صبح سے شام تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو چاہیے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے تمام خواہشات کو دبا دے۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کا مقتضا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خزانوں کو چھپا کر رکھا ہے، اور علم و حکمت کی بے شمار چیزیں قرآن کریم کے اندر پنہا ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے۔ آج کل چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو، آپس کی مجلس ہو یا دوستوں عزیز و اقربا کی مجلس ہو، ہر مجلس کے اندر ہر انسان یہ رونا روتا ہے کہ فلاں انسان برباد ہو گیا، حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایسے طریقے اپنانے چاہیے، مسلمانوں سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کل ہم رونا روتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں نے ایسا عمل کیا، فلاں جگہ پر مسلمانوں نے یہ کام کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں گے اور جائزہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو۔ سب سے پہلی چیز ہماری ذات ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے عیوب پر نظر رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان دوسروں کے عیوب ٹٹولنا چھوڑ دے گا۔ آج کل انسان اپنی ذات پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے کہ فلاں انسان کے کیریکٹر ایسے ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کا رہنا سہنا ایسا ہے، ان کے طور طریقے اسلام کے مخالف ہے، لیکن انسان اپنی ذات پر غور نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہمیں درس دے رہا ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو۔ کیا تم 100% اسلام پر گامزن ہو؟ کیا تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پوری طور پر بجاوری ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور اسوہ حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہاری زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کی خبر لو۔ آج سے پہلے صحابہ کرام کے اندر، اکابرین کے اندر
بڑے بڑے علماء کرام کے اندر، بزرگان دین کے اندر یہ بات خاص طور پر نمایاں تھی کہ وہ اپنے آپ کی خبر لیتے تھے۔ آج کل ہم دوسروں کی خبر لیتے کہ فلاں انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں انسان جھوٹ بول رہا ہے، فلاں انسان ہدایت پر نہیں ہے، فلاں انسان فلاں کام کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کی اس آیت پر جب نظر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی آیت کے اگلے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اگر کوئی شخص ہدایت پر نہیں ہے، اگر کوئی شخص گنہگار ہے، اگر کوئی شخص بدکار ہے، اگر کوئی شخص گمراہ ہے اور تم ہدایت پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں شخص نے نماز نہیں پڑھی، تم اس کے جواب دہی ہو، تم بتاؤ کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ایسا سوال نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے کیریکٹر کو سدھارو، خود بخود دوسرے لوگ سمجھ جائیں گے۔ اور کسی کا گمراہ ہونا تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہے، اگر کوئی شخص نافرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، اسلامی تعلیمات کا مخالف ہے، تو اس سے ہدایت پر جمے ہوئے انسانوں کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق اس شخص سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے بجائے، اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے دوسروں پر نظر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ صبح سے شام تک جو زندگی گزارا کرتے تھے، رات میں محاسبہ کرتے تھے، اپنی زندگی کو ٹٹولتے تھے، اپنی زندگی کو کھنگالتے تھے کہ ہم نے صبح سے جو شام تک زندگی گزاری ہے، بستر پر جانے کے بعد سب سے پہلے یہ چیز فکر انداز ہوتی تھی اور ان چیزوں کی فکر ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی قدم، ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی کاروبار، ہمارا کوئی لین دین، ہمارا کسی سے ملنا جلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے عیوب پر نظر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی اور جنہوں نے اپنی کان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت سنی تھی، ایسی شخصیت، اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے فرمانروا، 10 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے سب سے بڑے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک دفعہ جمعہ کے اندر خوب بیش قیمت لباس میں خطبہ دیا، اور جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کا مشکیزہ اپنے کندھے پر اٹھایا اور ایک بوڑھی کے گھر میں جا کر پہنچایا۔ خطاب نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کسی کو حکم دے دیتے، کوئی اور پہنچا دیتا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب میں نے یہ لباس پہنا تھا، بیش قیمت لباس، تو میرے ذہن و دماغ کے اندر کبر آ گیا تھا، بڑائی آ گئی تھی کہ ہم نے بہت بیش قیمت لباس پہنا ہے اور میں امیر المومنین ہوں، لہذا اس کبر اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی ذات پر نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سماج کے اندر کچھ باتیں بیان کر رہے تھے اور معاشرے کے اندر ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے مسلمانوں سے کہ اے لوگوں، اور عورتوں سے بطور خاص یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہر کم سے کم رکھیں تاکہ سہولت کے ساتھ ادا کر سکے۔
مسلمان مردوں کو مہر کی رقم ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری کا اندازہ دیکھیں۔ ایک بوڑھی عورت مجمع سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے برجستہ کہا کہ اے عمر، آپ امیر المومنین ہو، آپ کو قرآن نہیں آتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا احداہن قنطارا کہ تم اپنی عورتوں کو مال ڈھیر ساری دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری رقم دینے کا حکم دیا، ڈھیر ساری مہر دینے کا حکم دیا، پھر آپ کون ہوتے ہیں کم کرنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ مہر کی رقم طے کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جملے کو واپس کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے قرآن بھی نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص درس دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تغیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنی خبر لو، اور کسی کا گمراہ ہونا تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اگرچہ تم ہدایت کرو۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کل ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر، گھروں کے اندر، دوستوں ایسا کی مجلسوں کے اندر ہر جگہ رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیریکٹر ایسے ہیں، دنیا کے حالات خراب ہو گئے، ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بجائے اس رونا رونے کے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا اعمال کس درجے کا ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر 100% کھڑے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رائج ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے اور اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک چراغ روشن ہوگا اور اس سے کئی چراغ جلتے چلے جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ سدھر جائیں گے۔ ورنہ آج کل اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر اتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے، تبلیغ کا جھنڈا لے کر، دوسروں کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے، خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ بہت ساری جماعتیں آج ہمارے درمیان کام کر رہی ہیں جو دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہی ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی کچھ فکر نہیں۔ اگر سارے کے سارے لوگ اپنی اصلاح کی فکر کر لیں تو معاشرے کے اندر سدھار آ جائے، معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کھلے طور پر اعلان فرما دیا کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنی خبر لو۔ کسی کا گمراہ ہونا تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک منقول ہے، ایک روایت منقول ہے، بہت بڑے امام اور اللہ والے گزرے ہیں۔ جب وہ کسی مجلس کے اندر جاتے تھے تو ان کی ڈھیر ساری تعریفیں ہوتی تھیں، ان کے علم کی، ان کے تقوی کی، ان کے کمال کی تعریفیں ہوتی تھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے اور مجمع کے اندر یہ بیان کرتے تھے کہ جس طریقے سے میری تعریف کی گئی میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، یہ تعریف کرنے والے کا حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوبیوں کو ان کے سامنے رکھا ہے، ہماری برائیوں کو ان سے مخفی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ نے جن عیوب کو ان لوگوں سے چھپایا ہے ان عیوب سے میں معافی چاہتا ہوں اور اپنے عیوب پر نادم و شرمندہ ہوں، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے ہماری تعریف کی ہے اے اللہ اس تعریف کو ہماری ذات کے لیے برحق ثابت کر دے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج حالات کتنے بھی خراب ہوں، مسلمانوں پر کیسے بھی حالات آئے، قرآن
کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالات کے لیے، ہر موسم کے لیے، ہر ماحول کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کو پڑھیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، لین دین کا معاملہ ہو، آپسی سماج کی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، خانہ جنگی کے مسائل ہو، سارے حالات پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمل کر کے پوری امت کو بتلا دیا ہے، اور ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا رونا رونے سے کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر ہم روتے رہیں گے کہ مسلمان برباد ہو گئے، مسلمانوں پر بدتر حالات آتے جا رہے ہیں، مسلمان سدھر نہیں رہے ہیں، تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے کہنے سے اور ان چیزوں کے تبصرے کرنے سے مسلمانوں کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور قرآن کریم کی آیت میں غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجستہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو، اپنی ذات کی طرف دیکھو، اپنے عیوب پر نظر رکھو، اپنی کمیوں کو دیکھو۔ جب اس چیز پر غور کریں گے تو دوسروں کی طرف، مسلمانوں کی طرف، پوری دنیا کی طرف نظر اٹھنا ہی بند ہو جائیں گے۔ اور آگے بھی ارشاد فرما دیا، من ضل اذا تدیتم، کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اور روزانہ رات کو سوتے وقت بیانات تو بہت ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دین کے ہزاروں شعبے ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہر مسئلے پر باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہار کب آئیں گے، ہماری زندگی کب بنیں گی۔ صحابہ کرام کی تعلیمات کو دیکھیں، صحابہ کرام کے اندر ذرہ برابر بھی کسی عیوب کے اندر کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی کمی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنے آپ سے کہتے تھے، دوسروں سے اپنی کمیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمارے اندر یہ برائی۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ فلاں طبقہ خراب ہے، فلاں مسلمان بگڑ گئے ہیں، فلاں بستی کے لوگ خراب ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان لوگوں کو نہ دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے، سب ایک دوسرے کی اصلاح میں لگ گئے اور اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں۔ روزانہ قرآن کریم کی آیت مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کی فکر کرو۔ روزانہ جب ہم بستر پر جائیں تو اس بات کا 2-4 منٹ کے لیے محاسبہ کریں کہ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی کس حال میں گزری ہے، ہمارا قدم کس کام کے لیے اٹھا ہے، ہم نے جو کمایا وہ حلال ہے یا نہیں، ہم نے جو معاملات کے لیے کیے وہ جائز کیا یا نہیں کیا، ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دیا، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے افعال سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، ہم نے اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا، ہم نے اللہ کے کسی حکم کو تو نہیں توڑا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو نہیں ٹھکرایا۔ ان چیزوں کو جب ہم اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر سدھار لا دیں گے اور ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن تعلیمات کے مطابق اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔